سورت تو دور کی بات ہے، ایک آیت بھی نہیں گا سکتا۔ تو عبداللہ بن مقفع یہ بہت بڑا عالم تھا، حدیث تھا۔ یہودیوں نے کہا کہ تو قرآن کے مقابلے میں ایک کتاب تیار کر، جو مانگے گا تجھے ہم لا کر دیں گے، وہ بولی قیمت آپ کو دیں گے، ایک کتاب تیار کر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری دو شرطیں ہیں۔ ایک شرط یہ ہے 1 سال مجھے مہلت دو، 1 سال کا ٹائم مانگو، مجھے 1 سال کا ٹائم چاہیے کتاب تیار کرنے میں۔ کہا ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، اور 1 سال کا راشن میرے گھر میں ڈلوانا پڑے گا، پھر جا کر میں کتاب لکھنے بیٹھوں گا، کہ میں ساری چیزوں سے بے فکر ہو کر، گھر کے اخراجات سے بے فکر ہو کر کتاب لکھوں گا۔ 1 سال کا ٹائم چاہیے، 1 سال کا راشن میرے گھر میں ڈالنا پڑے گا، اور میرے بچوں کی پڑھائی کا، لکھائی کا اور خرچے کا انتظام تمہیں کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں سب منظور ہے، پر تم ایک کتاب لکھ کر دو قرآن کے مقابلے میں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ 1 سال تک یہ قرآن لکھتا رہا، کتاب لکھتا رہا قرآن کے مقابلے میں۔ 1 سال تک صرف کھاتا تھا، پیتا تھا، پیشاب پخانا کرتا تھا، اور آ کر بیٹھ کر کتاب لکھتا تھا۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس نے ایک کتاب تیار کی، ایک کتاب، اور بڑا مطمئن ہو گیا کہ میں نے جو یہ کتاب تیار کی ہے یہ قرآن کے مقابلے میں ہے۔ اب یہ ہم قرآن کے سامنے پیش کریں گے، یہ قرآن کے مقابلے میں۔ جا رہا تھا بغل میں کتاب دبا کر، راستے سے گزر رہا تھا، ایک بچی اپنے گھر کی کھڑکی پر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی تھی۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ بچی گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہی ہے، اونچی آواز سے، یہ گزر رہا ہے، اس کے کانوں میں آواز گئی، قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ وہی کھڑا ہو گیا، عربی سمجھتا تھا، ہم تو نہیں سمجھتے۔ اگر میں آپ کو اس کا ترجمہ بھی کر دوں تو آپ کو کوئی ٹس سے بس بھی نہیں ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس میں کیا ایسی بات ہے کہ وہ کھڑے ہو کر حیران ہو گیا کہ یہ کیسا کلام ہے۔ وہ کھڑے ہو کر جو کتاب اس نے لکھی تھی اس کو اٹھا کر ایسے پھاڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور زمین پر پھینک کر اس پر پاؤں رکھے، اور کہنے لگا کہ میرے اس کتاب کو تو قرآن کی یہ ایک آیت کھا گئی، میں نے جو کتاب تیار کی ہے اس کو تو قرآن کی یہ ایک آیت کھا گئی، میں کہاں سے سارے قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ میں تو ایک آیت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ آیت قرآن کی سب سے فصیح اور بلیغ آیت ہے، فصاحت اور بلاغت اس میں بھرے ہوئے ہیں، 19 الفاظ ہے اس میں، 21 اقسام بلاغت ہے اس میں۔ افصح آیت فی القرآن اس آیت کو کہا جاتا ہے۔ سارا قرآن ہی فصیح اور بلیغ ہے، لیکن یہ آیت وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ۔ یہ قرآن کی سب سے فصیح اور بلیغ آیت ہے۔ وہی اپنی جو کتاب لکھی تھی پھاڑ کر کہنے لگا میری اس کتاب کو تو قرآن کی ایک آیت آ گئی، میں کہاں قرآن کا مقابلہ کر سکتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ قرآن کا معجزہ ہے۔ تو میں نے بات شروع کی تھی، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مجلس ختم قرآن کی مجلس ہے، بڑی مبارک مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے وہ لوگ جن کے سینوں میں کلام ہو، جس کو اللہ جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، اس کو اللہ سینے میں قرآن محفوظ کروا دیتا ہے۔ ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو خود سمجھوں گا میں آپ کے سامنے۔ مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب کی محنت ہے، کی کوشش اور کاوش ہے، یہ جو ہمارا محمدی کالونی کا جو یہ وجود ہے، اس میں کس طرح لوگ جو ہے قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بن جائے۔ ماشاءاللہ سے یہ عرصے سے محنت کر رہے ہیں، تنہ تنہا، کتنے لوگ یہاں سے قرآن پڑھ گئے، حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں، ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں، کتنا آپ لوگوں کو ان سے فائدہ پہنچ رہا ہے۔
محسن ہے آپ کے، آپ کو قدر کرنی چاہیے ایسے لوگوں کی۔ ایک حدیث پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اربعٌ اذا كانت فيك ما ضرك وما فاتك من الدنيا، صدق حدیث، حفظ امانت، حسن خلیقت، عفت فی طعمت۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو یہ چار باتیں کر لے گا، جو ان چار باتوں پر عمل کر لے گا، دنیا بھی اس کی، آخرت بھی اس کی۔ دنیا بھی اس کی جھولی میں آ جائے گی، آخرت بھی اس کی جھولی میں آ جائے گی۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ کوئی مشکل نہیں، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر آپ نے نیت کر لی، بہت آسان ہے۔ صدق و حدیث سے ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ مشکل ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ گھر میں ہیں، سچ بولیں۔ آپ بازار میں ہیں، سچ بولیں۔ آپ دکان پر ہیں، سچ بولیں۔ آپ دفتر میں ہیں، سچ بولیں۔ آپ آفس میں ہیں، آپ سچ بولیں۔ آپ ریڑھی پر ہیں، آپ سچ بولیں۔ آپ جس بھی شعبے سے منسلک ہے وہاں سچ کو زندہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ آسان کام، بہت آسان، لیکن مشکل کیا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب، جو آدمی سچ بولے گا لوگ کہیں گے بڑا سادہ آدمی ہے، اس کو دیکھو یار، اس کو اتنا سادہ، اللہ میاں کی گائے ہیں، کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے ہیں، اس کو دیکھو، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو کاروبار کرنے ہی نہیں آتا۔ جو سچ بولتا ہے وہ بڑا سادہ آدمی ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ بڑا چالاک ہے، بڑا چالاک ہے۔ جب معاشرے میں جو گناہ زیادہ ہو جائے، جس گناہ کی معاشرے میں کثرت ہو جاتی ہے، پھر وہ گناہ لوگوں کی نظر میں گناہ نظر نہیں آتا۔ اب دیکھ لیں 99% لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، دکان پر جھوٹ بول رہے ہیں، باپ گھر میں جھوٹ بول رہا ہے، ماں جھوٹ بول رہی ہے، ابا گھر میں بیٹھا ہے، دروازے پر دوست ملنے آ گیا ہے، دستک دی، بیٹے سے کہا بیٹا ابا کو بھیج دو، ابا گھر میں ہے، بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ کہو کہ ابا گھر میں نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایسا ہے نہیں ہے؟ تو بیٹے کے دماغ میں کیا بنا جا رہا ہے؟ جھوٹ۔ صدق و حدیث، میرے نبی کا فرمان ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ کافر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب ہمارے نبی نے ہجرت کی، صحابہ کرام نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، تو ابو سفیان جو نجاشی بادشاہ تھا اس کے پاس جا کر کہنے لگا، یہ مکے کے لوگ آئے ہیں مسلمان ہو کر، ہمارے دین کو چھوڑ کر، آپ یہ ہمیں ہمارے حوالے کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہاں ایک نوجوان ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمیں ہمارے دین سے لوگوں کو پھیر دیا ہے، آپ یہ ہمارے حوالے کریں۔ تو نجاشی بادشاہ نے ابو سفیان سے چند نشانیاں پوچھی تھی نبوت کی، کہ وہ جو جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے ساتھ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا اس کے ساتھ اکثریت نوجوانوں کی ہے۔ کہا یہ نبوت کی پہلی نشانی ہے۔ پھر کہا کہ وہ جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ سب سے کمزور اور نچلا خاندان ہے۔ ابو سفیان نے کہا ذو نسب، وہ ہم میں سب سے عالی خاندان والا۔ جھوٹ نہیں بولا، کافر ہے پر جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، کافر تھے لیکن جھوٹ نہیں بولا۔ آج مسلمان جھوٹ بول رہا ہے۔ جس نبی نے ہمیں سچ سکھایا، دو صفت ہمارے نبی کی جو ہائی لائٹ ہوئی،
کافروں نے جس کی گواہی دی، ہمارے نبی کی بے شمار صفات ہے اور ہر صفت بڑی عالی شان ہے، لیکن دو صفتیں جو ہائی لائٹ ہوئی جس پر کافروں نے گواہی دی، الصادق والامین، آپ سچے تھے، امانت دار تھے۔ تو کیا کرنا ہے؟ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے، پہلی بات۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا، بدیانتی نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے؟ ہاں۔ یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں۔ یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے گناہ گنوائے، آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان ہوگا تو نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کو دھوکہ دے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی کو دھوکہ دے گا۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، امانت میں خیانت نہیں کرنی۔ حسن و خلیقت، تیسری چیز اپنے اخلاق اچھے کرنے، گھر میں بھی، باہر بھی، دوستوں میں بھی، دکان پر بھی، دفتر میں بھی اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ بد اخلاقی آپ کی زبان کا ایک بول آپ کی ساری نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ آپ کی زبان کا ایک غلط بول آپ کے ساری نیکیوں کو آگ لگا دیتا ہے، اور زبان کا ایک میٹھا بول آپ کی ساری برائیوں کو چھپا دے گا۔ یہ زبان جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ اتنی زہریلی ناگن ہے، اتنی زہریلی ناگن ہے کہ کوبرا کا زہر وہ اتنا خوفناک نہیں ہے جتنا اس زبان کا ڈسا ہوا وہ کتنا خوفناک ہے۔ ہمارے نبی ٹائم، مجھے بس 5 منٹ میں اپنی بات ختم کرنی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کی تہمت لگی تھی۔ 1 مہینے وحی نازل نہیں ہوئی، 1 مہینہ پورا۔ اللہ کے رسول، اللہ چاہتے اسی وقت بتا دیتے یا رسول اللہ یہ جھوٹ ہے، تہمت لگا رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ لیکن اللہ نے وحی نازل نہیں کی، فرشتے کو نہیں اتارا، جو فرشتہ روزانہ آتا تھا آج بھی آ جاتا، لیکن اللہ بتانا چاہتے تھے کہ زبان کا بول کتنا سخت ہوتا ہے کہ جس سے نبی کا دل بھی پارا پارا ہو گیا۔ کہا 1 مہینے یہ بات چلتی رہی، عائشہ اور صفوان یہ آپس میں کیا چکر چل رہا ہے، یہ کیا چکر ہے۔ بنو مصطلق کا ایک واقعہ تھا، اب ایک غزوے میں گئے، اما جان حضرت عائشہ کا گلے کا ہار گر گیا، وہ ڈھونڈنے لگی، قافلہ چل پڑا، وہ پیچھے رہ گئی، لمبا قصہ ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تو وہ پیچھے سے صفوان آ رہے تھے، وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ چھوٹی سی عمر تھی، درخت کی ٹیک لگا کر سو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، وہ آنکھ کھل گئی، وہ لے کر ساتھ چلے، اونٹ پر بٹھا کر قافلے میں پہنچے تو عبداللہ بن ابی کی نظر پڑی، اوہ یہ کیا چکر ہے، اور اس کو اتنی ہوا دی، اتنی ہوا دی کہ سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ یہ عائشہ اور صفوان کا کیا چکر ہے۔ اللہ کے نبی تحقیق کر رہے ہیں، نبی ہو کر، اللہ کے لاڈلے ہو کر تحقیق کر رہے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھ رہے، علی تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تہمت آئی گئی ہے، اگر یہ جھوٹی بھی ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں، آپ کے لیے عورتوں کی کمی تو کوئی نہیں۔ پھر آپ نے بریرہ سے پوچھا، یہ خادمہ ہے حضرت عائشہ کی، بریرہ تو بتا میں کون ہوں؟ اللہ کے رسول عائشہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ بڑی پاکیزہ ہے، بڑی مطہرہ ہے، میں نے ان میں اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا، چھوٹی سی بچی ہے، آٹا گوندتے گوندتے
سو جاتی ہے، بکری آ کر آٹے میں منہ مار دیتی ہے اور کچھ نہیں۔ پھر آپ نے عمر سے کہا عمر تو بتا تیرا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا یا رسول اللہ گھر کی بات ہے، میں باہر کا بندہ ہوں، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گا یہ جو عائشہ سے نکاح تھا یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا کہ اللہ کی مرضی سے کیا تھا؟ اللہ کی مرضی سے کیا تھا۔ فرمایا کہ جو اللہ آپ کے جسم پر گندی مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا وہ آپ کی بستر پر خراب عورت کو کیسے برداشت کرے؟ اللہ کے نبی کو یہ بات سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ آپ کا چہرہ خوشی سے گلابی ہو گیا۔ عمر نے تلوار نکالی، یا رسول اللہ جو بھی آپ کو تکلیف پہنچائے آپ مجھے حکم کرے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے عمر کی بات کو سن کر حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ان سے کہا عائشہ اگر کوئی جرم ہوا ہے تو معافی مانگ لے، اللہ معاف کر دے۔ اتنا بڑا جگر ہے، ہم تو الزام پہ مار دیتے ہیں، ایک شک ہی پڑ جائے بیٹی پر قتل کر دیتے ہیں۔ اتنا بڑا الزام، اتنی بڑی تہمت اور نبی کے گھرانے پر، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں عائشہ کوئی جرم ہوا ہے تو توبہ کر لے اللہ معاف کر دے گا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا اگر میں کہوں کہ میں نے یہ کیا ہے تو میں اپنے اوپر الزام لگاؤں گی، اگر میں کہوں نہیں کیا تو کوئی میری بات مانے گا، اس لیے میں یہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا فصبر جمیل، میرا صبر، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ قرآن نازل ہوا ان الذین جاءوا بالافک عصبہ لا تحسبوا شرا لکم بل هو خیر لکم۔ قرآن نازل ہوا دو رکوع اما جان حضرت عائشہ کی پاکیزگی پر نازل ہوئے، دو رکوع۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ رہی تھی اللہ اپنے نبی پر کوئی وحی نازل کر کے یا خواب میں کچھ بتا دیں گے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اللہ میرے بارے میں دو رکوع قرآن کے اتارے گا۔ یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، گواہی ایک بچے نے دی، اور امت کی ماں پر تہمت لگی تو گواہی دینے اللہ خود چل کر آیا اور اپنے نبی سے کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے، الزام ہے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ زبان کی ایک بول جس نے نبی کو بھی تکلیف پہنچائی، جس نبی نے طائف میں پتھر کھائے، خون ہو گئے، شیب ابی طالب میں آپ کے ساتھ مکے والوں نے بائیکاٹ کیا، لیکن آپ نے صبر کیا، برداشت کیا، کلمہ پڑھنے والوں کو گلے سے لگایا، طائف والے آئے آپ نے ان کا استقبال کیا، وہ کلمہ پڑھنے آئے آپ نے ان کے خیمے مسجد میں لگائے، کھانا کھلایا، رات ان کے ساتھ قیام کیا۔ لیکن جن لوگوں نے آپ کو زبان سے تکلیف پہنچائی تھی آپ نے فرمایا ان کو میرے سامنے سے ہٹا دو، میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ یہ زبان کی تکلیف اتنا اثر رکھتی ہے، تو اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ 99% گھروں میں لڑائیاں اس زبان کے غلط بول کی وجہ سے ہو رہی ہے، بد اخلاقی کی وجہ سے، اپنا اخلاق اچھا کرے۔ آخری چیز عفت فی تہمت، حلال کمائے حرام سے بچے، حرام کا ایک لقمہ آپ کی نسلوں کو برباد کر دے گا۔ سعد بن معاذ بیٹھے تھے، ہاتھ میں چالے پڑ گئے تھے، جو مزدور ہوتے کام کرتے کرتے ہاتھ سخت ہو جاتے، چالے پڑ جاتے، تو آپ کی نظر پڑی، آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے، تمہارے ہاتھوں کو کیا ہوا؟ یا رسول اللہ بچوں کے لیے صبح سے شام تک مزدوری کرتا ہوں، ہاتھ سخت ہو گئے۔ آپ نے ان کے ہاتھوں کو لیا، ایسے بوسہ دیا، فرمایا جو ہاتھ اپنے بچوں کو حلال کماتے کماتے ایسے ہو جائے ان پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ ان 4 باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنی، کسی امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ اچھے اخلاق سے پیش آنا، بد اخلاقی سے بچنا ہے۔ چوتھی چیز حلال کمانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ یہ 4 باتیں میں اپنا لوں، آپ اپنا لیں، ہمارے بچے اپنا لیں، اللہ کی قسم ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔